اسلام آباد سے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا نقصان آپ نے بھگتنا ہے۔ کہتے ہیں وفاق کنگال ہو چکا، فنڈز اور وسائل نہیں تو ایسی وزارتیں رکھنے کا کیا فائدہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا شگر میں جلسے سے خطاب، کہا گوادر اور کراچی کو بھی اسلام آباد سے چلوانا چاہتے ہیں۔ پاکستان ایٹمی قوت بن کر آج دنیا کے سامنے مضبوط ہو کر کھڑا ہے۔ امریکہ ایران جنگ کا بوجھ نوجوانوں نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ امریکہ اسرائیل نے ایران کی قیادت اور نہتے بچوں کو شہید کروایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی تاریخی طور پر جنگ کے خلاف رہی ہے۔ پیپلز پارٹی امن پسند جماعت تھی اور آج بھی ہے۔ Continuation of the strategic dialogue demonstrates our shared resolve to impart greater momentum to Pakistan-EU relations and to shape forward-looking partnership. We have, a great relationship with EU. There's a great history. Pakistan sees considerable untapped potential in our cooperation. And we have, a number of areas where, we can work together. پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان شراکت داری کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کایا کیلس کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے مثبت فروغ پر اطمینان کا اظہار۔ علاقائی و عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ اسلام آباد میں پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان 8ویں اسٹریٹجک مذاکرات ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خطاب کرتے ہوئے کہا، عالمی و علاقائی امور، پاکستان بھارت جنگ اور امریکہ ایران تنازع پر رابطہ رہا۔ یورپی یونین کی قیادت اور اعلیٰ نمائندہ کی پاکستان کے ساتھ روابط قابل قدر ہیں۔ کایا کیلس نے کہا کہ پاکستان کا دورہ کرنے پر بے حد خوشی ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں ثالثی پر پاکستان کا کردار قابل ستائش ہے۔ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ یورپی یونین نے امن اور سفارتکاری کی ہمیشہ حمایت کی ہے۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر توجہ ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ کایا کیلس نے کہا کہ پاکستان خطے کی بڑی طاقت اور ہمارا اہم شراکت دار ہے۔ مستقل جنگ بندی اور مذاکرات ناگزیر ہیں۔ ایران معاہدہ کرنے میں سنجیدہ ہے۔ یہ ایک اچھا معاہدہ ہوگا۔ یہ امریکہ اور ان لوگوں کے لیے اچھا ہوگا جو ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈیموکریٹس اور دیگر لوگ بلا وجہ مجھ پر تنقید کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرے لیے کام کرنا اس وقت مشکل ہو جاتا ہے جب سیاسی مخالفین شور مچاتے ہیں۔ سیاسی مخالفین مختلف اور متضاد مشورے دیتے رہتے ہیں۔ مخالفین کبھی مذاکرات تیز کرنے اور کبھی سست کرنے کی بات کرتے ہیں۔ مخالفین بس پرسکون رہیں اور اطمینان رکھیں، آخر کار سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ امریکہ کے ساتھ بات چیت اور پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ قبل از وقت کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے یہ سب قیاس آرائیاں ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ انہیں پہلے کی طرح اسٹیوٹ کوف کے براہ راست پیغامات موصول ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ مذاکرات جاری ہیں۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے ایران کا ماضی کا تجربہ خوشگوار نہیں رہا، کیونکہ ایک مرحلے پر معاہدہ طے پانے کے باوجود بعد میں امریکہ اس سے الگ ہو گیا تھا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ خطے میں امریکی اڈوں پر صرف دفاع میں حملے کیے گئے، ایران کو جوابی کارروائی کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ریاستیں اپنی زمین یا وسائل حملوں کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ اسماعیل بقائی نے واضح کیا کہ موجودہ مذاکراتی دور میں ایرانی نیوکلیئر پروگرام پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی اور اس وقت بات چیت کی بنیاد جنگ کا خاتمہ ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ڈپلومیسی میں مذاکرات دو طرفہ ہوتے ہیں، یک طرفہ مطالبات پیش کر کے ان پر عمل کا کہنا ممکن نہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک بار پھر کشیدگی، ایک دوسرے کے فوجی اہداف پر حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ اس نے ایران کے شہر گورک
اور جزیرہ قشم میں ایرانی ریڈار اور ڈرون تنصیبات پر حملے کیے۔ امریکی افواج نے ایرانی فضائی دفاعی نظام، ایک گراؤنڈ کنٹرول اسٹیشن اور 2 یک طرفہ حملہ آور ڈرونز کو تباہ کیا۔ ادھر ایران نے بھی جواب میں امریکی فضائی اڈے کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ ایرو اسپیس فورس نے ایک ایسے اڈے پر حملہ کیا جسے مبینہ طور پر امریکہ نے جزیرہ سرک پر ایک ٹیلی کام ٹاور پر حملے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اگر اس قسم کی جارحیت دوبارہ دہرائی گئی تو اس کا مزید سخت جواب دیا جائے گا۔ روسی آئل ٹینکر کے کیپٹن کا فرانسیسی بحریہ کے احکامات ماننے سے انکار۔ فرانس نے روسی آئل ٹینکر کو قبضے میں لے لیا۔ فرانسیسی صدر نے کہا روس پر پابندیوں پر عمل درآمد کے حوالے سے فرانس کا پختہ عزم ہے۔ روسی صدارتی آفس کرملن نے فرانس کی جانب سے روسی آئل ٹینکر کو قبضے میں لینے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ فرانسیسی اقدام غیر قانونی اور قزاقی کے مترادف ہیں، اپنے کارگو جہاز کی حفاظت کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ بجٹ کی رقم کا بڑا حصہ قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 8 سال سے پاکستان کا ترقیاتی بجٹ جمود کا شکار ہے۔ ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کے لیے 10,000 ارب روپے درکار ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کمیٹی اجلاس سے خطاب، کہا غیر اہم منصوبوں کو جاری رکھنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل حکومت کی ترجیح ہے۔ وفاق اور صوبوں کے ترقیاتی بجٹ میں بڑا فرق آ رہا ہے۔ وفاقی بجٹ گزشتہ 8 سال سے 1,000 ارب پر کھڑا ہے، جبکہ صوبوں کا بجٹ 3,000 ارب تک پہنچ چکا۔ آئندہ وفاقی بجٹ میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے ریلیف کا امکان۔ فائلرز کے لیے پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹرانزیکشن ٹیکس میں کمی ہو سکتی ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق پراپرٹی کی خریداری کے لیے شک کے 236 کے تحت ود ہولڈنگ ٹیکس 1.5% سے کم کر کے 0.25% کیا جا سکتا ہے، جبکہ فروخت کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس 4.5% سے کم کر کے 1.5% متوقع ہے۔ ذرائع ایف پی آر کے مطابق نان فائلرز کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہوگا اور ان پر تقریباً 10.5% ٹیکس عائد رہے گا۔ گلگت بلتستان کے انتخابات کے لیے الیکشن مہم۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف انتخابی مہم کے لیے کل گلگت بلتستان پہنچیں گے۔ الیکشن کمیشن کا نواز شریف کے دورے گلگت بلتستان کے لیے این او سی جاری۔ این او سی مسلم لیگ نون کی درخواست پر جاری کیا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔